السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس قوم کے اندر چک چٹھا میں نماز مغرب باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے ہمارے اس عظیم فریضے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض عائد کیا ہے 5 نمازوں میں سے، ان میں سے ہم نے نماز مغرب ادا کی تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائیو، اللہ رب العزت نے کل جتنی بھی شریعتیں دنیا میں بھیجی، جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئی، وہ صحیفوں کی شکل میں، وہ تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، کل کی کل کائنات کے جتنے علوم ہیں، کل شریعتوں کو اکٹھا کیا اور اس کا خلاصہ، اس کا مجموعہ بھی، اس کا خلاصہ بھی وہ اللہ رب العزت نے اکٹھا کر کے قرآن مجید کی شکل میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا۔ اور وہ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، جو کل شریعتوں کا خلاصہ ہے، اور اس قرآن مجید کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو بنا دیا۔ اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بنا دیا کہ اب انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کا کل مخلوقوں کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کو پیدا کرنا، اور انسان کے لیے پھر آگے کئی ایک مخلوقات پیدا کرنا اس کے فائدے کے لیے۔ یعنی بڑی بڑی 3 مخلوقات، نوری، ناری اور خاکی۔ نوری فرشتے پہلے پیدا ہو گئے، جن پہلے تخلیق کر دیے گئے، ان کا سلسلہ اللہ رب العزت نے تخلیق کا پہلے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت دنیا کائنات میں سب سے بڑا خانہ، یعنی ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت کائنات میں کیا ہے؟ عبادت۔ اس کے کھانے سے بھی بڑھ کے ضرورت، اس کے پینے سے بھی بڑھ کے ضرورت، اس کے سونے سے بھی بڑھ کے ضرورت، اس کی ہر ضروریات سے سب سے بڑی ضرورت اس کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت۔ کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے نا، انسان فطرتی طور پر، شعوری طور پر اس بات کے اوپر، اگر اس فطرت کے اوپر ہے، شعور پر ہے، عقل پر ہے، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے مجھے کس نے تخلیق کیا، میرے اوپر احسان کس کے ہیں، مجھے یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ دنیا جہان کی بڑی بڑی نعمتیں عطا کس نے کی ہیں، میرے لیے یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سارا سلسلہ کس نے سجایا ہے۔
جب یہ چیزیں دل میں آتی ہیں کہ کائنات کے ذرے سے لے کر پہاڑ تک، ایک تنکے سے لے کر پورے آسمانوں تک، ستاروں تک، آبشاروں تک، پہاڑوں تک، روشنیاں تک، دریاؤں تک، یہ کل کی کل کائنات جو اتنی پیاری سجی ہوئی ہے، یہ کس نے سجائی ہے؟ تو میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنا، اس کے احسان کو ماننا۔ اور پھر وہ عبادت، انسان کے دل میں یہ تصور تو آیا فطرتی طور پہ کہ میں عبادت کروں، پھر کس کی عبادت کروں اس کی تلاش، پھر کس طریقے سے عبادت کروں اس کی تلاش۔ اب جب انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں نے عبادت کس کی کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کہاں سے اپنی عبادت کو چیک کرنا ہے۔ تو اس نسبت کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر نبی کے ایک سے بڑھ کے ایک معجزے ہیں، بہت عظیم عظیم معجزے اللہ رب العزت نے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی موسیٰ علیہ السلام تک، نبی عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک معجزات کے انبار لگا دیے۔ لیکن ان سارے معجزات کو ایک پلڑے میں اکٹھا کر کے رکھ لیں، سارے کے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک کے سارے معجزے ایک پلڑے میں رکھ لیں، اور کائنات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ایک پلڑے میں رکھ لیں، تو یہ کل کائنات کے معجزوں سے بڑا معجزہ ہے۔ کل کائنات کی عظمتوں کو، شانوں کو، مقام کو ایک پلڑے میں رکھ لیں، اور امام الانبیاء کے عظمت کو، ایمان کو، شان کو ایک پلڑے میں رکھ لیں، تو کل کائنات کے ایمان سے آپ کا زیادہ ایمان۔ اب وہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے پیارے انداز میں مکمل کیا، اتنے اچھے اسلوب کے اوپر مکمل کیا، اس قرآن مجید پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اس کا آغاز علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 وہ آیات ہیں جو قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے روئے زمین پر امام الانبیاء کے قلب اطہر پر رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں طاق رات میں اللہ رب العزت نے، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، تو اس قدر کی رات میں یہ 5 آیات نازل کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کی سب سے بڑی تڑپ لگن کیا ہے؟ جو یہ جانتا نہیں ہے اس کو جان لے۔ تو اس کو جاننے کی تڑپ، علم کی تڑپ، قلم سے سیکھنے کی تڑپ، اس تڑپ اور لگن میں جو سچا ہو جاتا ہے اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ یعنی انسان کی تڑپ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد کا معاملہ نہیں، یہ آپ کے گاؤں کا معاملہ نہیں کہ جی اس گاؤں میں، جس گاؤں کے اندر، جس شہر میں بڑی بڑی لائبریریاں ہوں، بڑے بڑے ادارے ہوں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں، بڑے بڑے اساتذہ ہوں، بڑے بڑے کالج ہوں، بڑے بڑے پروفیسرز، ڈاکٹر ہوں، لیکن اس علاقے میں بھی جس کے دل کے اندر تڑپ اور طلب نہیں ہوگی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا اس کو جس کے دل کے اندر حقیقی تڑپ ہوگی، حقیقی طلب ہوگی، حقیقی لگن ہوگی۔ میں چھوٹی سی بستی اور قصبے کی آج سے کوئی 700-800 سال، 1000 سال قبل تقریباً اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا قصبہ، چھوٹی سی بستی جس کا نام غزالہ تھا۔ اس بستی میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی سکول نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی ٹیچر نہیں تھا، لیکن ایک بچے کے دل کے اندر علم کے سیکھنے کی اللہ نے لگن پیدا کر دی۔
اس کے گاؤں سے گزر کے جاتا ہے ایک ٹیچر گھوڑے کے اوپر پڑھانے کے لیے، اور وہ ڈپٹی کے بچے کو پڑھانے جاتا، صرف وہ گاؤں سے گزر کے جانا تھا کہ اس بچے کو، ڈپٹی کے بچے کو پڑھانا ہے، اور ایک بچہ روز کھڑے ہو کے انتظار کے اندر للچائی نظروں میں اس ٹیچر کو دیکھتا۔ ایک دن اس ٹیچر نے پوچھا، بیٹا روز کھڑے ہوتے ہو ادھر استقبال کے لیے، پھول لے کے کھڑے ہوتے ہو، قلم کتاب لے کے کھڑے ہوتے ہو، تو کیا مقصد ہے، آپ روزانہ انتظار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا استاد جی دل کے اندر پڑھنے کی لگن بہت ہے، تڑپ بہت ہے، شوق بہت ہے، پڑھنے کا سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا، صرف نظریں آپ پہ ہیں کہ آپ ادھر سے گزر کے جاتے ہو، کچھ مجھے بھی سکھا دیا کرو۔ کہا بیٹا خال خال تو کوئی استاد ہوتا ہے، تو اب میرے پاس اتنا ٹائم بڑی مشکل نکالتا ہوں کہ آپ کے گاؤں سے گزر کے اگلے گاؤں میں پڑھا کے چلا جاتا ہوں۔ کہا استاد جی ایک آپ کو اس کے اوپر مشورہ دے دیتا ہوں، عرض پیش کر دیتا ہوں، اگر اچھی لگے تو قبول کر لے۔ کہا بیٹا بتاؤ۔ کہنے لگا استاد جی آپ کے گھوڑے کے ساتھ جب آپ گزر کے جائیں گے، میں ساتھ ساتھ بھاگتے بھاگتے ایک آدھ مسئلہ سیکھ لیا کروں گا، آپ واپس آئیں گے میں آپ کو سبق سنا دیا کروں گا۔ کہا بیٹا قبول ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جاتے جاتے میں کچھ بتا دیا، آتے آتے سن لیا، سیکھتا رہا۔ یہ بچہ گھوڑے کے ساتھ 7-8 سال بھاگتا رہا، اور جس میں کوئی، جس بستی کے اندر مدرسہ نہیں، مسجد نہیں، یونیورسٹی نہیں، استاد نہیں، پھر تاریخ اس شخصیت کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ جب تڑپ سچی ہو تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا یونیورسٹی بن جائے گی، یہ جامعہ بن جائے گا، یہ مرکز بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ میں خلوص، لگن اور تڑپ ہونی چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کا یہ سیٹ اپ دیکھ کے، آپ کی محبت دیکھ کے، آپ کا یہ تعلق دیکھ کے۔ ہم اتنے عرصوں سے ایسا سسٹم نہیں کر سکے کہ آپ اس کو پہنچانے کی تڑپ رکھتے ہو کہ لوگوں تک پہنچے، اور اس محبت میں انشاءاللہ لگن جتنی آپ کی ہوگی اس قدر جلد اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں ایک مثال اس سے بھی قدیم زمانے کی، بڑے عظیم 4 محدثین کی مثال دینے لگا ہوں۔ میرا کام ہے، میں ایک مدرس ہوں، استاذ ہوں، اپنے طلبہ کے اندر صرف تڑپ پیدا کرنا، لگن پیدا کرنا، ان کی سوچ تبدیل کرنا، ان میں انقلاب کی حقیقی تبدیلی کے لیے تحریک پیدا کرنا، میرا صرف یہی کام ہے۔ تحریر کے ذریعے بھی، تقریر کے ذریعے بھی، تدریس کے ذریعے بھی ہم صرف یہی کرتے ہیں۔ سوچ بدلے گی تو انقلاب آئے گا، دل بدلے گا تو تبدیلی آئے گی۔ انقلاب قلب دل میں ہوتا ہے۔ آپ کو صرف ایک شخص بدل سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف آپ خود ہیں۔ جب بدلنے کا ارادہ کر لیں پھر اللہ رب العزت سے پورے امید اور یقین کے ساتھ رجوع کر کے مانگے، تبدیلیاں آ جائیں گی۔ یہ وقت کے 4 محدث، بڑے بڑے محدث، امام ذہبی علیہ رحمہ نے طلب حدیث کے اوپر اپنی کتاب میں ان 4 محدثین کا بڑا عظیم قسم کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ یہ 4 محدث اتفاق سے حدیث کی محبت میں، حدیث کے پیار میں ایک مقام پہ جمع ہو گئے۔ جب یہ ایک مقام پہ جمع ہوتے ہیں اتفاق سے 4 کا نام بھی محمد ہے، یعنی 4 کا سبجیکٹ بھی حدیث ہے، تڑپ بھی حدیث ہے، الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں، ایک جگہ حدیث کی تڑپ پہ جمع ہو گئے، اور 4 کا نام محمد ہے۔ ایک کا نام ہے محمد بن ہارون رحمت اللہ علیہ، دوسرے کا نام ہے محمد بن جریر طبری، اور تیسرے کا نام ہے محمد بن اسحاق الخزیمہ، اور چوتھے کا نام ہے محمد بن حسن المروزی۔ یعنی 4 کے نام میں محمد بھی آ رہا ہے۔ 4 کو حدیث کی تڑپ بھی ہے، 4 ہم اثر بھی ہیں، 4 کی لگن بھی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے 7-8 نوجوانوں کو، اصحاب کہف والے نوجوانوں کو توحید کی محبت تھی، شرک کا علاقہ تھا، پوری دنیا میں شرک و بدعت اس وقت پھیلا ہوا تھا، پورے ان کے علاقے میں 7-8 نوجوان اپنے اپنے گھر سے نکلے، ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے، اور سب کی طرف توحید تھی، سب نے آپس میں فیصلے کیے
توحید کو لے کے کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے ایسا انقلاب دیا کہ غار میں بھی چلے گئے تو اللہ نے 300 سال کے لیے ان کو سلا دیا، کروٹیں بھی خود بدلی ان کی۔ تو اسی طرح یہ 4 محدث اکٹھے ہو گئے، چاروں غریب ہیں، چاروں بھوکے ہیں، حدیث کی تڑپ ہے، تو اتنی بھوک پیاس چاروں کی بڑھ گئی کہ حد سے کراس کر رہی ہے، 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ چاروں مشورہ کرتے ہیں کہ اب تو جان بچانے کے لیے کوئی سوال کرنا پڑے گا، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ سوال کریں، آپ سوال کریں، آپ سوال کریں، وہ بھی نہیں مانتا، وہ بھی نہیں، ایک دوسرے کو کہی جا رہے ہیں۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ یہ پاپی پیٹ پالنے کے لیے بھوک جو ہے رنگ پیلا پڑ رہا ہے، تو جان بچانی ہے، تو قرآن اندازی کرتے ہیں کہ کس کے نام قرآن نکلتا ہے وہ پھر کھانا مانگ کے لائے گا، اہتمام کرے گا۔ چاروں میں سے قرآن نکلا محمد بن حسن المروزی کے نام، رحمت اللہ علیہ تعالی۔ اس کو کہنے لگے جاؤ آپ کے نام قرآن نکلا ہے، مانگ کے لاؤ۔ وہ کہتا تھوڑا سا ٹائم دو مجھے، ہمت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں پڑتا ہے۔ ایک کمرے میں چلا گیا، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگ گیا، دعاؤں میں مشغول تھا کہ ایک شخص، وہ 3 محدث جہاں پہ اکٹھے ہیں ان کے پاس آتا ہے اور 4 سونے کی تھیلیاں اس کے پاس ہیں، ایک ایک تھیلی ایک ایک کا نام لے کے کہ تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی دے دی۔ تم میں سے محمد بن جریر کون ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی دے دی۔ محمد بن اسحاق کون ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی دے دی۔ کہا محمد بن حسن المروزی کہاں ہے؟ کہتے وہ دعا کر رہا ہے۔ وہ دعا کی، واپس آیا، اس کو ایک تھیلی دی، تو وہ آنے والے نے بتایا کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کو خواب آیا، اور اس کے خواب میں اس کو بتایا گیا کہ حدیث کی تڑپ اور محبت والے، علم والے 4 محدث آپ کے علاقے میں بھوکے ہیں، ان کو مال کی ضرورت ہے، یہ ان کے نام ہے، تو ان کو جا کے یہ سونے کی تھیلیاں پہنچا کے آؤ، جب تڑپ سچی ہو جائے، لیکن خالص دین کے لیے۔ الا للہ الدین الخالص، جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، من الجنۃ والناس پہ ختم ہوتا ہے، جو نزولی اعتبار پہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہ شروع ہوتا ہے، قریب قریب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے اوپر مکمل ہوتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خالص دین، ملاوٹ والا نہیں، خالص وہ جو اللہ نازل کرتا ہے، خالص وہ جس میں توحید ہوتی ہے، جو شرک کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، خالص وہ جس میں سنت ہوتی ہے، بدعت کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، حلال وہ، خالص جس میں حرام کی ملاوٹ سے جو پاک ہوتا ہے، حق وہ جو باطل کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، کہ عمل صالح ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، توحید، عقیدہ توحید پر ہو، سنت کے مطابق ہو، اور حلال مال کھانے والا ہو جس نے عمل کیا ہو۔ الا للہ الدین الخالص پہ میں کئی ایک مثالوں میں سے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں سیالکوٹ کے علاقے میں بڑے ہمارے عظیم محدث اس وقت کے حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں حافظ یوسف صاحب لاہوری حفظہ اللہ تعالی، ہم سہل میں ان کو وقتاً فقتاً بلاتے رہتے ہیں، تو بڑے عظیم محدث ہیں، ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد میں ہوں گے۔ تو ان کے پاس میں سیالکوٹ میں جس مسجد میں ابو ہریرہ میں وہ ہوتے ہیں، وہاں گیا، صبح فجر کا درس دیا۔ فجر کے درس کے بعد مجھے ایک بزرگ سائیڈ پہ لے جا کے کہتے ہیں حافظ صاحب ہمیں آپ کا درس بڑا اچھا لگا، میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ واقعہ میرے اہل حدیث ہونے کا نہیں ہوا، میں بھی اس مسجد میں اہل حدیث ہوں بڑی ٹھوکروں کے ساتھ، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ میرے ایک دوست کا ہے کہ وہ خالص دین تک کیسے پہنچا، وہ خالص توحید تک کیسے پہنچا۔ کہا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے یہ واقعہ لوگوں کو بتائیں
کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے، فہم دے دیتا ہے۔ کہا وہ میرا ساتھی، میرا دوست 1.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ابو ہریرہ مسجد میں حافظ یوسف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا ہے۔ اس کی باقی ساری فیملی شرک و بدعت کے معاملات میں لگی ہوئی ہے، اور اتنا تربیت یافتہ با ادب شاگرد ہے، 5 نمازوں میں آتا ہے، اور اس کو لوگ اس کی برادری کے تانے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ ان میں سے خصوصاً ایک نوجوان رشتہ دار، اس کا کزن، بڑا اس کو پریشان کرتا ہے، اور بار بار ایسی باتیں کرنا کہ یہ مفتی صاحب کہتے ہیں محلے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اتنی دور، اس کو قریب قریب کوئی مسجد نہیں نظر آتی کہ اتنی دور جاتا ہے۔ وہ آگے سے خاموش ہو جاتا۔ ایک دن کہنے لگے کہ وہی نوجوان ہمارا رشتہ دار، میرے دوست کا رشتہ دار جو اس کو بڑا پریشان کرتا تھا، آج وہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، ایک سائیڈ کے اوپر شاپر دہی کا لٹکایا ہوا ہے اور ایک سائیڈ پر دودھ کا۔ آج اس نوجوان موحد ساتھی نے اس کو روک لیا، اور روک کے اس کے کہنے لگا بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ 1.5 کلومیٹر وہ دور دکان تھی جس کا اس نے نام لیا کہ میں اس دکان سے یہ دودھ نہیں لے کے آ رہا ہوں۔ کہا بھائی اتنی دور سے کیوں؟ محلے میں قریب قریب کتنی دکانیں ہیں؟ وہ کہنے لگا اتنی دور سے اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ وہاں سے دودھ دہی خالص مل جاتا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تو 1.5 کلومیٹر کا سفر دودھ دہی کے خالص ہونے کے لیے کر رہا ہے، تو میں 1.5 کلومیٹر کا سفر ابو ہریرہ مسجد میں خالص دین کے لیے اور محمدی نماز کے لیے کرتا ہوں۔ تو اس لیے الا للہ الدین الخالص، اللہ نے آپ کو خالص دیا ہے، اور کبھی اس پہ پریشان نہ ہوں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں، موحد ہمیشہ کم ہی رہے ہیں، اللہ والے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں، توحید والے، غیرت والے، حیا والے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں۔ اور پھر بھی یاد رکھنا کہ قبولیتیں ان کی ہوتی ہیں، ریوڑ حرام مال سے نہیں بنتے ہیں۔ کتیا 12 بچے جنتی ہے، کبھی کسی نے ریوڑ بنے نہیں دیکھے، اور بکری 1-2 بچے بھی جنے تو ریوڑ بن جاتے ہیں۔ عزتیں اسی میں ہیں، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ عمل کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں کرنا ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اس کے بغیر جتنے بھی عمل کرتے جاؤ اس عمل کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس دین کے اوپر جو میں نے اللہ رب العزت نے 23 سال میں مکمل کیا، اور یہ اتنا پیارا دین 23 سال میں جب 1-1 2-2 آیتیں کر کے 10-10 آیتیں کر کے 1-1 سورت کر کے یہ نازل ہوا، جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن حافظ قرآن بھی تھے، عامل قرآن بھی تھے، محدث حدیث بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، مجاہد قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے۔ جس دن قرآن کی تکمیل ہوئی تھی اس دن حزب اللہ جماعت جس نے پوری دنیا میں دین کو پہنچانا تھا، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت ہو چکی تھی، اور ان سے آپ نے شہادت لی تھی۔ وہ حزب اللہ گروہ سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے گروہ سے آپ نے شہادت لی تھی کہ میں نے دین پہنچا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، یہ دین لوگوں کو پہنچا دیجئے جو 23 سالوں میں ہم نے آپ کو نایاب قسم کا تحفہ دیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی ہے۔ آپ نے یہ ڈیوٹی ادا کر کے صحابہ کے ذمہ لگا دی، اور صحابہ سے پوچھا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ میں نے دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی ہے یہ دین جو آج موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور قرآن کی شکل میں نایاب ہیرا خالص دین ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کے بعد
حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس کو قبول نہ کریں، اس سے محبت نہ کریں، اس کی دعوت نہ پیش کریں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ واللہ یعصمک من الناس، کہا آپ توحید کے لیے کھڑے ہوں، آپ رسالت کے لیے کھڑے ہوں، واللہ یعصمک من الناس، کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ آپ کو بچائے گا، اپنوں سے بھی بچائے گا، 13 سال مکہ میں آپ کے رشتہ داروں سے بچائے گا، پھر مدینے میں جائیں گے، ریاست مدینہ قائم ہوگی، بدر ہوگا، لوگ سارے اکٹھے ہو کے آہستہ آہستہ آ جائیں گے، کافروں سے بھی بچائے گا۔ اللہ مدینے کے منافقوں سے بھی بچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر تم موحد بن گئے تو دنیا کا کوئی کفر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہدایت کی تڑپ سچی ہو تو انسان کو مل جاتی ہے، توحید کی تڑپ سچی ہو انسان کو مل جاتی ہے، سنت کی تڑپ سچی ہو انسان کو مل جاتی ہے۔ بس یہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے، اس میں حصہ ڈالنے کے لیے میں آپ بھائیوں کے پاس آیا تھا کہ آپ میں توحید کی مزید تڑپ پیدا ہو جائے، سنت کی مزید تڑپ پیدا ہو جائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی یہ تڑپ پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار نے جو ٹوٹے پھوٹے چند کلمات کہے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔